یہ تصدق یہ تصدق یہ تصدق یہ تصدق یہ تصدق یہ آقا کے نالین کا یہ تصدق ہے آقا کے نالین کا یہ تصدق ہے آقا کے ارے نالین یہ تصدق ہے آقا کے نالین کا. جاؤں گا مدینے تو تقدیر بنا لوں گا. جاؤں گا مدینے تو تقدیر بنا لوں گا. حسنین کے صدقے میں جنت کو بھی پا لوں گا. حسنین کے صدقے میں جنت کو بھی پا دوں گا. ارے مت پوچھو جہاں والوں سرکار سے کیا لوں گا. مت پوچھو جہاں والوں سرکار سے کیا لوں گا. نالین محمد کی آنکھوں سے لگا لوں گا. یہ تصدق ہے سرکار کی نالین کا یہ تصدق ہے آقا کے نالین کا یہ تصدق عرش اعلیٰ بھائی عرش اعلیٰ تلک ہے رسائی میری. کیونکہ براق تھکا جبریل تھکے رف بھی نہ پہنچا منزل تک. پھر سوچتا ہوں میری آقا کے رفتار کا عالم کیا ہوگا. امام کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز. جبریل سے یوں عرض کی اے منشو دمساز جس پر دئی میں سے تمہیں آتی ہے آواز آتی ہے آواز. دیکھو تو اس پردے میں پوشیدہ ہے کیا راز. جبریل نے یوں عرض کی کہ قدرت مجھے کیا ہے. محبوب نے فرمایا کہ جاؤ میری رضا ہے. پردہ جو اٹھایا تو نظر آئی نہ کچھ ہے. دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا سو یہاں ہے. پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے. امام اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے. پھر تو جبریل بھی بے ساختہ یوں کہنے لگے عرش آدم تلک ہے رسائی میری. عرش آدم تلک ہے رسائی میری. آدم تلک ہے رسائی میری. عرش اعلیٰ تلک ہے اعظم اعلیٰ تلک ہے رسائی میری. عرش اعلیٰ تلک ہے رسائی میری. یہ تصدق یہ تصدق یہ تصدق ہے آقا کے نالین کا یہ تصدق ہے آقا کے نالین کا. یہ تصدق ہے آقا کے نالین کا. یہ جھولیاں جتنی تھی اور سب بھر گئی. جھولیاں جتنی تھی وہ سب بھر گئی. جب کرم ہو گیا میرے سرکار کا. جب کرم ہو گیا میرے سرکار کا. جب کرم ہو گیا میرے چاہے دارین کا. جب کرم ہو گیا میرے چاہے دارین کا. جب کرم ہو گیا شاہ سرکار کا. جب کرم ہو گیا جھولیاں جتنی تھی جھولیاں خالی جتنی تھی وہ سب بھر گئی. یہ کرم یہ کرم جب کرم ہو گیا شاہ دارین کا. جب کرم ہو گیا شاہ دارین کا. یہ کرم ہو گیا شاہ دارین کا. یہ
معروف ہے اور مصروف ہے میرے سرکار کا اور مصروف ہے میرے سرکار کا اور مصروف ہے میرے دو نین کا اور مصروف ہے ارے میرے دو نین کا اور مصروف ہے میرے دو نین کا دو نین کا الہی آرزوئے دیدہ پرنم نکل جائے بھروسہ کس کو ہے کس دم نہ جانے دم نکل جائے مالے کوششیں پہ ہم نکل جائے ہمارے دل سے یا رب فکر پیچو خم نکل جائے محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے یہ تو سر میں لکھا میرے سرکار سچ تو یہ ہے کہ الطاف کی زندگی سچ تو یہ ہے کہ الطاف کی زندگی ایک اشارہ ہے شاعر کونین کا ایک اشارہ ہے یہ شاہ ایک اشارہ ایک اشارہ ایک اشارہ ایک اشارہ ایک اشارہ ایک اشارہ ہے شاعر کونین کا ایک اشارہ ہے یہ شاعر کونین کا ایک بھکاری میں بھکاری ETV اردو پر اگلا پروگرام آج میں روزے کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کو قرآن میں صوم کہا گیا ہے. صوم عربک ورڈ ہے. صوم کے معنی ہوتے ہیں ایبسٹیننس، رکنا، ریسٹرینٹ. رکنا کس چیز سے؟ کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے، ساتھ ساتھ بولنے سے بھی. دیکھیے، پچھلی شریعت میں، یہود کی شریعت میں صوم سکوت ہوتا تھا، چپ کا روزہ. وہ اسلامی شریعت میں بھی موجود ہے، اس فرق کے ساتھ کہ پہلے تھا صوم سکوت، اب ہے قلت کلام. کم بولنا اب بھی روزے کا انٹیگرل پارٹ ہے. جو لوگ روزہ رکھ کر خوب بہت زیادہ بولیں، انہوں نے روزہ نہیں رکھا. رکنے کا مطلب کیا ہے؟ ورلڈلی چیزوں میں اپنے انوالومنٹ کو کم کرنا. آدمی اپنی ڈیلی لائف میں ورلڈلی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے. تو روزے کا مہینہ اس لیے ہے کہ ورلڈلی چیزوں میں اپنی انوالومنٹ کو آپ کم کریں. مثلا کھانا آپ رات کو کھائیں، دن کو نہ کھائیں. تو رمضان میں کھانا چھوڑا نہیں جاتا، کھانا کم کیا جاتا ہے. دن کو آپ نہیں کھاتے، رات کو کھاتے ہیں. اسی طرح سے آرام میں کمی ہوتی ہے، روٹین ٹوٹتا ہے آدمی کا. اسی طریقے سے بولنا بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ بولیں گے تو سوچیں گے نہیں. کسی نے کہا ہے کہ وین آئی ایم اسپیکنگ آئی ایم ناٹ تھنکنگ. تو روزہ اس لیے کہ آپ زیادہ سوچیں.
تو بہت بولیں گے تو آپ سوچیں کہاں سے. قرآن میں دیکھیے سورہ مریم جو ہے یعنی چیپٹر نمبر 19 اس میں حضرت مریم یعنی حضرت مسیح کی والدہ کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا. تو فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئی ہیو کیپٹ سائلنٹ فاسٹ. میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہے. تو یہ ہے قلت طعام اور قلت کلام، قلت آرام، ہر چیز میں کمی کرنا. کیونکہ اگر کمی نہیں کریں گے تو آپ کمی کا مطلب کیا ہے؟ جو ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں ہم روزانہ ورلڈلی چیزوں میں، اس ڈسٹریکشن کو کم کر کے اپنے آپ کو لگانا زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں. تو دیکھیے قرآن میں جو جہاں یہ کام آئے روزے کے تو وہاں سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو دیکھیے یہ آیت جو ہے اہل ایمان کو ایڈریس کرتی ہے. اے ایمان والو، تو ایمان والوں کو یعنی بلیورز کو ایڈریس کر رہی ہے. بلیورز کون ہیں؟ بلیورز وہ نہیں ہے جو اتفاق سے پیدا ہو گئے کسی مسلم فیملی میں یا انہوں نے ریسائٹ کر لیا کلمہ، نہیں. وہ ہیں اصحاب معرفت. ایمان کا مطلب ہے معرفت، یعنی ون ہو ریئلائزز گاڈ، ون ہو ڈسکورس گاڈ، ہی از اے مومن. رہنمائے زندگی ایک شام کشمیر کے نام ہے کہ نیندوں کے حوادث کو بھی لکھ لیتا ہوں. خواب کرنا مجھے تحریر بہت آتا ہے. پہلے آتی تھی میرے خوابوں میں جنت منت، اب میرے خواب میں کشمیر بہت آتا ہے. ہی جن کے اشاروں پہ کبھی گردش دنیا، اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ پڑے گی. میں وحشتی بالکل ہی نہیں، گریا کنا ہوں، رکھ دوں گا بیابان کے حالات بدل کر. نکل سفر پہ تو پھر گہرے پانیوں سے نہ ڈر، وہ اور ہے جو تیری ناؤ کھینے والا ہے. وہ جب بھی کھینچتے ہیں کینوس پر تصویریں، چراغ آگے تو پیچھے دھواں بناتے ہیں. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ایک شام کشمیر کے نام سے موسوم سری نگر کے SKICC آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. رہنمائے زندگی آج میں سوچ رہا تھا ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ دنیا جو بنائی تو 15 بلین سال میں جا کر کے دنیا بنی. یعنی میٹر کو کنورٹ کیا اللہ نے لائف میں تو 15 بلین سال لگ گئے. دنیا پہلے میٹر تھی بہت دنوں تک، پھر وہ لائف میں کنورٹ ہوئی انسان بنا، اس میں 15 بلین سال لگ گئے. حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ دیا گیا تھا کہ ان کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی، یعنی میٹر کنورٹ ہو گیا لائف میں. وہ تو انسٹنٹلی ہوا. تو وائی دس ڈفرنس؟ کیوں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک میٹر انسٹنٹلی لائف میں کنورٹ ہو گیا تو ایسے ہی خدا کر سکتا تھا کہ ساری یونیورس جو ہے اچانک بن جائے. اللہ تعالیٰ کو
قدرت ہے، اختیار ہے، پاور ہے کہ وہ اچانک ہی ساری دنیا بنا دے. ایسا نہیں کیا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم سوچیں. اگر دنیا اچانک بن جائے تو اس میں ہم کیا سوچیں گے؟ موسیٰ کے عصا پر کوئی سوچنے کا وہاں پر نہیں تھا سامان. لیکن یہ جو دنیا بنی ہے 15 سال میں، 15 بلین سال میں، تو سارا لاز ہے یہاں سے وہاں تک. ان لاز کو جو ہم کہتے ہیں لاز آف نیچر، اس کو انسان نے ڈسکور کیا. ہزاروں سال سے انسان سوچ رہا تھا. اور پھر جو آج کل جو سائنس کا زمانہ آیا ہے نیوٹن سے، تو پچھلے 400 سال میں بہت زیادہ سوچا گیا. تو انسان کی سوچ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو 15 بلین سال میں خدا نے بنایا. کیوں؟ انسان کی سوچ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. وہی آپ نہ کریں، وہی آپ نہ کریں تو اس معنی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو سال بھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس سلسلے میں روزہ رکھیں، سوچیں، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ تو سال بھر کرنا ہے. لیکن کم سے کم یہ منیمم ہے، یہ منیمم ہے. میکسیمم تو یہ ہے کہ آپ سال بھر روزہ رکھیں، یعنی سوچیں. روزہ اصل میں سوچنے کا نام ہے، الگ ہو کر سوچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جب غار حرا میں، تو وہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھتے تھے. وہاں بھی کیا کرتے تھے آپ؟ کنٹمپلیشن تھا، وہ سوچنا تھا وہ. لیکن سال کا ایک مہینہ، رمضان کا مہینہ جو ہے، اس میں تو اسپیشلی آپ کو بالکل اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے اسی کام میں. تو دیکھیے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو خدا کی ڈسکوری ہو، خدا کا ریئلائزیشن ہو، تب جا کے آپ مومن بنیں گے. یہیں سے شروع ہوگا اگلا معاملہ. یعنی اگر آپ کو ایمان ان دا سینس آف معرفت نہ ملا ہوا ہو، آپ روزہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ روزہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آج میں نے اردو پیپر میں پڑھا آج صبح کہ دلی میں روزہ آتے ہی روزے کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں. آج کے پیپر میں، اردو کے پیپر پڑھ سکتے ہیں آپ. اس میں کیا تھا؟ مسجدوں میں روشنیاں ہو رہی ہیں اور دکانوں پر خوب کھجور اور فلاں کھانے کے آئٹم بک رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اسی طرح کی چیزیں. یہ ورلڈلی سرگرمیوں کا مہینہ بنا دیا روزے کو. کسی شاعر نے کہا تھا کہ تن پروری خلق فضو شد زر ریاضت، جز گرمی افطار ندارت رمضان ہے. تو یہ روزے کی سرگرمیاں نہیں ہیں کہ لوگ خوب بول رہے ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، تقریریں ہو رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر کا شور مچا ہوا ہے. یہ روزہ نہیں ہے. روزہ ہے کہ آپ کے اندر سوچ بڑھے، آپ کی سوچ بڑھے، سچائیوں کو جاننے کے لیے آپ گہری طریقے سے سوچیں. اور اس آیت میں دیکھا ہے کہ پچھلی امتوں کو بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس معنی کہ یہ روزہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ رہا ہے آسمانی شریعتوں میں. میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عرب میں چونکہ ڈیزرٹ ہوا کرتا تھا، وہاں کھانے پینے کے سامان بہت کم ملتا تھا، تو کہہ دیا کہ روزہ رکھ لو. یہ بالکل ہی اسٹپڈ بات ہے، بیس لیس بات ہے. روزے کا تعلق ڈیزرٹ سے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ ہر جگہ مطلوب ہے، کیونکہ مسئلہ بھوکے رہنے کا نہیں ہے، مسئلہ اپنے کو ورلڈلی ڈسٹریکشن سے بچانے کا ہے، خدا میں زیادہ سوچ بچار کرنے کا ہے، خدا کی ڈسکوری میں گم ہونے کا ہے، خدا کی معرفت کو بڑھانے کا ہے. اس کے لیے روزے میں اپنے کو آدمی الگ کرتا ہے ورلڈلی انوالومنٹ سے، ورلڈلی ایکٹیویٹیز سے. تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ قرآن کی آیت ہے.
تقوی کا مطلب کیا ہے؟ لٹرل میننگ ہے تقوی کا بچنا. جیسے کہ فرض کیے کہ بہت جل رہا ہو اور میں ہاتھ پاس لے جاؤں تو جلتے ہوئے ہاتھ ہٹا لوں، یہ تقوی ہوا کہ جلتی ہوئی چیز سے میں اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا میں، تو یہ تقوی ہوا، بچانا. تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط. تو متقی کو اسی ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا ہے مائنڈ فل، محتاط، احتیاط، یعنی ان چیزوں سے اپنے کو بچانا، احتیاط کرنا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ہماری ہارمفل ہیں. تو ہارمفل صرف میٹیریل چیزیں نہیں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. یعنی ایسے سوچ سے بچانا، ایسے جذبات سے بچانا، ایسے نفسیات سے بچانا جو آپ کے لیے ہارمفل ہوں، وہ سب تقویٰ میں شامل ہو جائے گا. وہ سب احتیاط کے یعنی وسیع مفہوم میں وہ سب آ جائے گا. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. رہنمائے زندگی. قرآن میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی یہ فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اسی مہینے میں قرآن اترا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حرا پہاڑ کے کیو میں تھے، غار حرا میں. اس وقت جبریل آئے اور وہ رمضان کا آخری تاریخیں تھیں. کہا جاتا ہے کہ وہ 27 تاریخ تھی. تو یہ رمضان یعنی قرآن شروع ہوا اترنا، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن کا ریولیشن شروع ہوا. اس سینس میں کہا گیا قرآن اترا اس مہینے میں. تو قرآن کا کیا تقاضا ہم سے ہے؟ قرآن کس لیے اترا ہے؟ ریسیٹیشن کے لیے نہیں ہے، بے سمجھے بوجھے تلاوت کے لیے نہیں اترا. وہ اترا ہے اسٹڈی کے لیے. اسٹڈی کے لیے اترا ہے کہ قرآن پر سوچو. قرآن میں خدا نے سچائیوں کو کھولا ہے، جو کریشن پلان آف گاڈ ہے اس کو بتایا ہے. ان سین ورلڈ کے بارے میں ہمیں خبریں دی ہیں. تو ہم سوچیں تاکہ ہم اس کو ڈسکور کریں. تو رمضان کا مہینہ کو خدا نے بنا دیا اسٹڈی آف دا قرآن کا مہینہ. اس مہینے میں کوئی یادگار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مہینہ ایک یادگار مہینہ ہے، میموریبل مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا تھا. اس کو
منتھ آف قرآن کے طور پر کرو اس کو، منتھ آف قرآن یعنی منتھ آف دا اسٹڈی آف دا قرآن. تو جب قرآن پر آپ سوچیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو باتیں اس میں ملیں گی. اس میں فرمایا کہ بینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن میں بینات ہیں. بینات یعنی کھلے دلائل. اس سے کیا نکلا کہ قرآن جو ہے وہ ریزن بیسڈ ہے. اس کی ٹیچنگ، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں، وہ سب ریزن بیسڈ ہیں. اس میں کوئی مسٹیریس چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر، نہ کوئی سپرسٹیشن اس کے اندر ہے. ریزن بیسڈ ہیں ساری باتیں. آپ عقل کو استعمال کریں، اپنی سوچ کو استعمال کریں، تو ان باتوں کو آپ ڈسکور کریں گے. اور جب آپ ڈسکور کریں گے تبھی تو اس کی گہرائیوں کو پائیں گے آپ. تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے جاننا کہ قرآن کی تعلیمات سب کی سب ریزن بیسڈ ہیں. تو یعنی بینات من الہدی، یعنی وہ ہدا پر بینات ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ کلیئر پروف آف گائیڈنس. جو گائیڈنس قرآن مجید میں ہے اس کے ساتھ پروف بھی جڑا ہوا ہے، اس کی ریزن بھی جڑی ہوئی ہے. یعنی سب کے سب ریشنل بیسس پر ہیں سب کے سب. ایسا نہیں کہ بس یوں ہی ہیں. تو سب کے سب ریشنل ٹیچنگز ہیں قرآن مجید میں. لیکن کب آپ جان پائیں کہ اس کو جب آپ سوچیں. آپ سوچیں گے نہیں تو جان بھی نہیں پائیں گے. تو ریزن بیسڈ ہو رہا قرآن کی تعلیمات کا، قرآن کی ٹیچنگ کا، یہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو سوچیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لکل آیت منہا ظہر و بطن، یعنی قرآن کا ایک لائن میں ہے، ایک بٹوین دا لائن. جو باتیں لائن میں ہیں یعنی اس کو آپ پڑھ کر جان لیں گے، لیکن جو بٹوین دا لائن ہے اس پر آپ کو سوچنا پڑے گا. تو قرآن کا ایک پہلو وہ ہے جو بالکل لٹرل طور پر سامنے آتا ہے، دوسرا پہلو وہ ہے جو سوچ کر معلوم ہوتا ہے. تو یہ کرنا پڑے گا ہمیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن میں ہے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وجلت قلوبہم، لوگوں کے دل دہل اٹھتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی باتیں سامنے لائی جائیں، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں. اب سوچیں کہ دل کیسے دہل اٹھیں گے؟ دل دہل اٹھنا ہے، صرف آپ ریسائٹ کریں تو دل نہیں دہل اٹھے گا آپ کا. جب سوچیں تب ایسا ہوگا کہ آپ کو دل دہل اٹھے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اس طرح کہ بغیر آمدن ترونہا، یعنی ایک پوری کائنات ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، تو بغیر آمدن ترونہا، اس کا کوئی ستون نہیں، اس کا کوئی پلرس نہیں. یعنی اتنی بڑی کائنات کھڑی ہوئی بغیر پلرس کے. اس طرح آپ سوچئے. تو اب جو دیکھیے، جو پہلے انسان اس کو ایک عقیدے کے طور پر جانتا تھا، اب سائنس نے اس کو ایک واقعے کے طور پر بتا دیا ہے کہ جب سے انسان نے ٹیلیسکوپ ڈسکور کی، ٹیلیسکوپ، تو